نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال نے کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیہ بینہ میں نماز کی فضیلت و عظمت کو بیان فرمایا۔ نماز بندے اور مولا کے درمیان ایک بہترین رابطے کا نام ہے۔ نماز بندہ مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز ظاہر و باطن کا نور ہے، اور نماز دارین کی سعادتوں کا سبب ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کام سے بچے رہنے کا ایک بہترین حصار اور قلعہ ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید اور حدیث طیبہ کے اندر نماز کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، اس کے سوا صحابہ کرام علیہم رضوان اور علماء امت کے جو فرمودات ہیں، ان کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آج کے ایک مختصر سا درس نماز کے ایک پہلو کے متعلق ہے کہ رب ذوالجلال نے اس عبادت کے اندر کتنی جامعیت رکھی ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ بینہ تلاوت کی، سورہ حج کی آیت نمبر 78 کو پڑھا میں نے۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور رب ذوالجلال کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہت ہی اچھا مولا اور بہترین کارساز ہے۔ اس آیہ بینہ میں اور اس کے سوا باقی آیات بینات میں نماز کا حکم جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے، اور ایسے ہی احادیث طیبہ کا بہت بڑا ذخیرہ نماز کے احکام کے متعلق ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے سوا نماز کی فضیلت کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں جو مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یسمع آذان الصلاۃ فقام الى وضوئه الا غفر اللہ له بأول قطرہ تصیب کفہ من ذلک الماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی بندہ مسلم، کوئی بندہ مومن اذان کی آواز سنتا ہے، اذان کی کلمات کو سنتا ہے، اذان کی آواز سننے کے بعد وضو کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جس وقت اس کا ہاتھ پانی کو مس ہوتا ہے، پانی کو لگتا ہے، تو پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھوں کو مس کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس بندے کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی نماز کی اتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا معیار ہے، کتنی نماز کے اندر رب ذوالجلال نے عظمتیں رکھیں کہ انسان کو جو عظمتیں، وہ فضیلت انسان کو میسر آتی ہیں
تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے اذان کی آواز کو سنا ہے، نماز کے لیے وضو کا آغاز کیا ہے اس بندے نے، تو پانی کا پہلا قطرہ جب اس کی ہتھیلی سے لگا تو رب ذوالجلال نے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جتنے بھی اس کے سابقہ گناہ تھے رب ذوالجلال نے ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ صاف فرما دیا۔ اور محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما سلف من ذنوبہ، جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو جو ہے وہ رب ذوالجلال نے پاک و صاف فرما دیا ہے۔ وَهِيَ نَافِلَةٌ قَامَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ، اور فرمایا جس وقت اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو ساری بخشش کا سلسلہ ہے یہ اس کے لیے اضافی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا سلسلہ تو وضو کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی معاف ہو کے دھل گیا وہ، لیکن جو باقی نماز کے اندر جو اس کو عظمتیں ملتی ہیں، جو فضیلتیں اس بندے کو میسر آتی ہیں تو یہ اضافی طور پر ہیں۔ بخشش کا کام تو وہ پہلے قطرے کے اندر ہی اس کا ہو گیا تھا کہ جب اس نے وضو کرنے کے لیے پانی کو جو ہے وہ بس کیا تھا، تو جو بات بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی، یہی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد اذا قام الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت بندہ وضو کر کے رب ذوالجلال کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے جو ہے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا کیوں ہوا تھا، لیکن جس طرح رمضان المبارک کی عظمتوں فضیلتوں کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان العبد اذا قام الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی وہ جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، ابواب الجنان، جیسے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کے جو ہے وہ دروازے کھول دیتی ہے۔ تو یعنی اتنا بڑی انسان کو عظمتیں میسر آتی ہیں، اتنا معیار اس کو، اتنی سعادتیں اس کو مل جاتی ہیں کہ ابھی کھڑا ہوا تھا، وضو کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھوں سے مس ہوا ہے تو رب ذوالجلال نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی اس نماز کے اندر جو ہے وہ رب ذوالجلال نے جامعیت رکھی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان، محبوب کریم علیہ السلام سے جس وقت پوچھا گیا محبوب کریم علیہ السلام سے کہ بندہ نماز جو ہے وہ کس طرح ادا کرے، کیسے نماز پڑھے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے جو نماز کو بیان کیا، اور محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ محبوب کریم علیہ السلام سے جس وقت پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا کہ تم اس طرح عبادت کرو، اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، تمہارا تصور یہ ہو کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں تو فرمایا یہ تصور ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ بیداری کتنی ہونی چاہیے کہ بندے کو سوچنا چاہیے اس تصور کے اندر کہ میں کسی عام مخلوق کے سامنے نہیں کھڑا بلکہ میں تو اس خالق و مالک کے دربار میں کھڑا ہوں۔ تو جب اس کے دربار میں کھڑا ہوں تو وہ رب ذوالجلال کے دربار میں کھڑا ہو کہ کیفیت کیا ہو، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں کھڑا ہو کہ فرمایا کہ جس طرح تو اپنے رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، اس کیفیت میں اپنے اندر یہ کیفیت بنا لو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں رب ذوالجلال کی زیارت کر رہا ہوں، اس کے جلوے دیکھ رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ صورتحال نہ بن سکے تم رب کو نہ دیکھ سکو تو فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ ان لم تکن تراہ، فرمایا پھر کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تم رب کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن فإنہ یراک، وہ رب ذوالجلال یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت ہو، پہلے تو یہ تصور، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، فرمایا اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو فإنہ یراک، یقیناً رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مناجات محبوب کریم علیہ السلام نے ان تمام عظمتوں کو
ان تمام مناجات کے لیے جو لازمی تھا بندے کے لیے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوزے کے اندر جو ہے وہ دریا کو بند کر کے بتا دیا ہے، اور ایک چھوٹے سے جملے کے اندر فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا اگر تم رب کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلوے نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا کم از کم اتنا ضرور ہو کہ تم رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس کیفیت میں نماز ادا کرنی چاہیے، اس تصور کے ساتھ، ان حالات کے یعنی اس قدر ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر کے اس کیفیت میں کھڑا ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے ہمیں بھی جلوے نصیب ہوں۔ اگر یہ جلوے نصیب نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ مالک وہ خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دعا کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔